السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عربی کی اصطلاحات دیکھیں گے۔ حرکت، زیر زبر پیش کو حرکت کہتے ہیں اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ متحرک، نون پیش نو تے زیر تی بے زبر با، یہ متحرک ہے، یعنی جس پر حرکت ہو وہ متحرک کہلاتا ہے۔ سکون یا جزم، فتح یا نصب زبر کو کہتے ہیں، کسرہ یا جر زیر کو کہتے ہیں، ضمہ یا رفع پیش کو کہتے ہیں۔ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جیسے بے دو زبر بن، بے دو زیر بن، بے دو پیش بن۔ اور اس کی ادائیگی میں جو نون کی آواز ہوتی ہے آخر میں، جیسے تن، تو یہ جو نون ہے نون تنوین کہلاتا ہے۔ تلفظ میں نون کی آواز نون تنوین کہلاتی ہے۔ مفتوح، جس پر زبر ہو وہ مفتوح کہلاتا ہے، جس پر زیر ہو وہ مکسور کہلاتا ہے، اور جس حرف پر پیش ہو وہ مضموم کہلاتا ہے۔ اسی طرح جس پر جزم ہو وہ ساکن یا مجزوم کہلاتا ہے۔ یہاں پر بے زبر با ہے تو بے مفتوح کہلائے گا، مکسور جیم زیر جی ہے تو جیم مکسور کہلائے گا، مضموم میم پیش مو ہے تو مضموم کہلائے گا۔ اسی طرح سے وردن میں رے ساکن ہیں۔ مشدد، تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ یہاں پر محمد میں جو دوسرا میم ہے اس پر تشدید ہے۔ تعریف، کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنانا یا کسی اسم کا معرفہ ہونا، یہ تعریف کہلاتا ہے۔ یہاں ولدن سے الولد یہ معرفہ ہو گیا اور احمد یہ معرفہ ہی ہے۔ تنکیر، کسی اسم کو نکرہ بنانا یا کسی اسم کا نکرہ ہونا۔ الولد سے ولدن یہ نکرہ ہو گیا، البنت سے بنتن یہ نکرہ ہو گیا۔ لام تعریف، الف لام جو کسی اسم پر لگایا جاتا ہے۔ الکتاب میں ال یہ لام تعریف ہیں۔ معرف باللام، وہ اسم جس پر لام تعریف داخل ہو اس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ الکتاب یہ معرف باللام ہیں۔ وحدت، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے، اس وقت اس اسم کو واحد یا مفرد کہتے ہیں، جیسے رجل۔ تثنیہ، کسی اسم کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائیں، رجلان، مسلمان۔ اس صورت میں اس اسم کو تثنیہ کہتے ہیں۔ جمع، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں، رجال، دو سے زیادہ مرد۔ ایسے لفظوں کو جمع کہتے ہیں۔ اس میں جمع وہ لفظ ہے جو بظاہر لفظ مفرد ہوں مگر ایک جماعت پر بولا جائیں، جیسے قوم، قوم کے لیے بولا جاتا ہے، راحتن گروہ کے لیے بولا جاتا ہے، فصل جماعت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تذکیر، کسی اسم کو مذکر بنانا یا کسی اسم کا مذکر ہونا، رجل یہ مذکر ہے اور صالحۃ سے صالح، جمیلۃ سے جمیل، عظیمۃ سے عظیم، وسیعۃ سے وسیع۔ تانیث،
کسی اسم کو مؤنث بنانا یا کسی اسم کا مؤنث ہونا۔ بنتن، عروسن، امن یہ تانیث ہے۔ اور مذکر سے مؤنث، مسلمن سے مسلمتن یہ مؤنث ہو گیا۔ اس طرح سے صالحن سے صالحتن یہ مؤنث ہو گیا۔ حروف تہجی، الف، با، تا، سا، جیم، یا تک جتنے حروف ہیں تمام حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ حروف علت، الف، واو، یا کو حروف علت کہتے ہیں۔ حروف صحیح، الف، واو، یا حروف علت کو چھوڑ کر بقیہ تمام حروف تہجی کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ حمزہ، حروف تہجی کا ایک حرف حمزہ ہے۔ اس کے علاوہ عربی میں الف زبر، الف زیر، الف پیش اور الف ساکن کو بھی حمزہ کہتے ہیں۔ حمزۃ الوصل، کسی لفظ کے شروع کا وہ حمزہ جو ماقبل سے ملنے کی حالت میں تلفظ سے ساکت ہو جائیں وہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔ جیسے الکتاب کا آ، اس سے پہلے ورق الکتاب اگر کوئی اسم آ جائیں اور اس کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھا جائیں تو وہ آ ساکت ہو جائیں گا، گر جائیں گا۔ ایسے حمزے کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ یہاں پہ ورق الکتاب اس طرح سے ملا کر پڑھنے میں ہو جائیں گا اور یہ حمزہ گر جائیں گا، تو جو حمزہ ملا کے پڑھنے میں گر جاتا ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ یہ تھی اصطلاحات۔ اس پر آپ کے لیے ایک ٹیسٹ بنایا گیا ہے۔ اس ٹیسٹ کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے ذریعے آپ یہ ٹیسٹ دیجئے اور تمام جوابات پر نشان لگانے کے بعد ویو اسکور پر اپنا نتیجہ دیکھ لیجئے۔